بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم عورتوں میں پائی جانے والی 5 بدشگونیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بدشگونی ہوتی کیا ہے؟ شگون کا مطلب ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اسی وجہ سے برا فال لینے کو بدشگونی کہتے ہیں۔ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ کسی شخص یا چیز کو منحوس قرار دینا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا پرانا طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی بدشگونی رائج ہے۔ اسی مناسبت سے عورتوں میں پائی جانے والی 5 بدشگونیاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ نمبر 2، جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں۔ نمبر 3، سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چرا ہوا ہوگا۔ نمبر 4، نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے، اس عورت کو منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ اور نمبر 5، مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو عورتیں منحوس خیال کرتی ہیں۔ بدشگونی کا حکم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے، بدفالی بدشگونی لینا حرام ہے۔ اب بدشگونی کی قسمیں کیا ہیں؟ بنیادی طور پر شگون کی 2 قسمیں ہیں، ایک برا شگون لینا اور دوسرا اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری القرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ دے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، تو جب انہیں بلائی ملتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ سن لو اس کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے بدشگونی لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت امام محمد افندی رومی برکلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں نیک فال لینا جائز اور بدفالی بدشگونی حرام ہے۔ اگر بدشگونی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بدشگونی والی چیز اختیار الہی کے بغیر بذات خود نفع نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ اللہ کی پناہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ نظریہ اس چیز کو تخلیق و ایجاد میں اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے۔ بدشگونی لینے والوں کی یہ بھی صورت ہے
کہ انسان کسی چیز سے بدشگونی لینے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کے ذہن پر گھبراہٹ، فکر اور خوف سوار ہو اور بدشگونی والی چیز سے ایذا رسانے کا خدشہ دماغ میں رکھے۔ ایسی سوچ رکھنا شرک ہے اور عقیدہ توحید اور اللہ پر اعتماد میں کمی کی علامت ہے، اور جس کسی کے دل میں بدشگونی آئے تو اس سے بچے اور بدشگونی والی رکاوٹ سے روگردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ و اعتماد کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے دل میں بدشگونی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے، اور ایک مسلمان پر بارگاہ الہی میں پناہ لینا اور دل کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ دعا میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہتر نیک فعل ہے، اور بدشگونی کسی مسلمان کو پیش قدمی سے نہیں روک سکتی، اور اگر کسی کو غیر مرغوب چیز نظر بھی آئے تو وہ کہے یا اللہ، بلائی کو تو ہی لانے والا ہے اور برائی کو تو ہی دور کرنے والا ہے، اور نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح وارد شدہ ادعیہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ یا اللہ، بلائی صرف تیری ہی طرف سے ہے اور کوئی بھی پرندہ تیری ملکیت سے باہر نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جو شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کر بدشگونی میں پڑ جائے اور جس کام کی نیت سے چلا تھا اسے چھوڑ دے تو بس اوقات کم ترین سطح سے بھی نچلے درجے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے سزا کے طور پر اس کے بدشگونی والے خدشات کو حقیقت میں بدل دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر سچا توکل اور بھرپور بھروسہ نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور واجبات میں خلل پیدا کرنے والے اوہام سے بچو۔ رب ارض و سما کے بارے میں عقیدہ توحید سے متصادم نظریات سے دور رہو، کیونکہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اور اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر تمہارے دل میں مخلوق پر اعتماد کی کوئی جگہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تمہیں عطا فرما دے گا۔ ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صرف ایک اللہ کے ساتھ جوڑنا واجب ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ پر اپنے اعتماد کو بڑھاتا رہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کا جتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزرے تو وہ اس کے لیے وقت بابرکت ہے، اور جتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہ اس کے اور پورے معاشرے کے لیے وقت نحوست ہے۔ چنانچہ ابن رجب کے مطابق نحوست اللہ کی نافرمانی کا دوسرا نام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر نحوست گناہوں اور نافرمانیوں کا ہی دوسرا نام ہے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو تو وہ انسان دنیا و آخرت میں منحوس ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو تو وہ دنیا آخرت میں سعادت مند بن جاتا ہے۔ حضرت ابو حامد کہتے ہیں، اہل و عیال یا مال کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے تو وہ تمہارے لیے منحوس ہے۔ اسی طرح گناہگار اپنے اور دوسروں کے لیے نحوست کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس پر عذاب نازل ہو تو دیگر لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، خصوصاً ان کو جنہوں نے اسے برائی سے روکا۔ اسی طرح کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق برائی کی جگہوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔